بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم شیخ جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور طالب معرفت کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ ایک طالب معرفت دور دراز کا سفر کر کے حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا ملک التجار نوابوں کے سے کارخانے ہیں، حضرت کے یہاں بڑے امیروں کی سی بارگاہ ہے، نوکر چاکر۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہاں خدا ترسی کا کیا کام ہے، لیکن چونکہ طویل فاصلہ سے آیا تھا، چند دن قیام کیا، دونوں وقت حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک روز حضرت کے نام کسی میجر یا منتظم کی چٹھی آئی کہ فلاں جہاز جس پر 1,00,000 روپے کا سامان تجارت مصر کو جاتا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ پھر چند ایام کے بعد اسی ملازم کی چٹھی آئی کہ وہ جہاز جو مال تجارت لے کر ڈوبا تھا صحیح سلامت نکل آیا ہے اور مال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سلطان الاولیاء نے سن کر فرمایا خدا کا شکر ہے۔ تب تو اسی طالب سے رہا نہ گیا اور پوچھا اگر اجازت ہو تو ایک شبہ عرض کروں۔ فرمایا کہو۔ اس نے کہا کہ یا حضرت غوث پاک سرکار، آپ کا یہ مال تجارت 2 حال سے خالی نہیں۔ عجیب سوال تھا، دراصل سوال کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، آدمی عقل مند تھا۔ اس نے کہا مال حلال ہے یا حرام؟ عرض ہے کہ یہ اگر آپ کا مال حلال ہے تو اس کے تلف و نقصان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا معنی، اور اگر مال حرام ہے تو اس کی بازیاب اور دوبارہ مل جانے پر شکر ادا کرنے کا کیا مقصد؟ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے مسکرا کر فرمایا بھائی یہ مال تو حلال و طیب ہے، لیکن شکر تو نہ تلف ہونے پر تھا اور نہ بازیاب پر۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مجھ کو نقصان کی خبر ہوئی تو میں نے اپنے دل کی حالت دیکھی کہ نظر کروں کہ اس نقصان نے کیا اثر پیدا کیا ہے دل پر۔ جب غور کیا دل پر تو معلوم ہوا کہ دل پر مطلق اثر نہیں ہوا، یعنی دل یاد الہی میں ہے۔ پھر مال کی دوبارہ بازیابی پر بھی اپنے دل کا وہی حال پایا، لہٰذا میں نے دونوں حالتوں میں اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس دنیا فانی کا سود و زیاں میری نظر میں ہیچ ہے۔ بے شک دنیا کے تعلقات میں رہ کر بے تعلق رہنا مردان حق کا ہی کام ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات حضرت شیخ جیلانی محبوب سبحانی کے بارے میں کتابوں میں موجود ہیں، جن کے لیے ایک طویل دفتر درکار ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچائیں گے تو اس وقت اپنی چستی و چالاکی پر تعریف کریں گے، اور جب تک زندگی ہے اس وقت تک خطرہ ہے، جب تک کشتی طوفان کے تھپیڑوں سے دوچار ہے اس وقت تک مطمئن ہو جانا بے وقوفی ہے۔ اولیاء کرام کی شان ابدیت یہ ہے کہ عمل کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، یہی ڈرنا ہی ولایت کی نشانی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ خوف خدا نکل گیا دل سے تو ولایت بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ ایک دوسرا واقعہ ہے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سچائی کی برکت۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی اپنی عمر عزیز کی چند منازل ہی طے کی تھیں کہ ان کے والد ماجد حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔
چنانچہ ان کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ کے کاندھوں پر آن پڑی۔ والدہ ماجدہ نے نہایت حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ بیٹے کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی۔ بیٹے کو ابتدائی تعلیم جیلان میں ہی دلوائی۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد مزید تعلیم کے لیے سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے بغداد جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ اگر آپ اجازت مرمت فرمائیں تو بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہونے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بغداد شریف چلا جاؤں۔ بغداد میں دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کا چار دانگ عالم میں شہرہ تھا اور مدرسہ احناف بھی اسی طرح سے مشہور تھا۔ سیدہ فاطمہ نے بیٹے کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے پرنم آنکھوں سے بیٹے کو اجازت مرمت فرما دی، مگر بیٹے کی جدائی کے خیال سے آنسوؤں میں آ گئے۔ اس دور میں جب کہ ہر طرف افراتفری کا دورہ تھا، ملکی نظم و نسق درہم برہم تھا، طبرستان سے بغداد تک سینکڑوں کوس کی مسافت تھی، راستے پرخطر تھے، کسی قافلے کا صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ جانا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، مگر چونکہ بیٹا حصول تعلیم کے لیے اجازت مانگ رہا تھا اس لیے اجازت دے دی اور فرمایا تمہارے والد بزرگوار نے 80 دینار ترکہ میں چھوڑے تھے، اس میں سے 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھ لیتی ہوں اور 40 دینار تم لے جاؤ۔ سیدہ فاطمہ سلام علیہا نے 40 دینار بیٹے کی گڈڑی میں سی دیے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ رخصت کرتے وقت نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور کسی بھی صورت میں جھوٹ نہ بولنا۔ سعادت مند بیٹے نے ماں سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ قافلہ والوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ اثناء راہ میں قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ ایک ڈاکو نے سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سے پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو یقین نہ آیا، وہ سمجھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذاق کیا ہے۔ ایک ڈاکو آپ کے اپنے سردار احمد بدوی کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں جو کہ میری ماں نے میری گڈڑی میں سی رکھے ہیں۔ سردار یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور کہا نکالو۔ چنانچہ گڈڑی چاک کی گئی جہاں سے 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کے سردار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہا، اے لڑکے تو نے ایسی چھپی ہوئی چیز جو اگر تو نہ بتاتا تو ہرگز ہمارے ہاتھ نہ آ سکتی تھی، تو تم نے ہم پر کیوں ظاہر کر دی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے رخصت ہوتے وقت اپنی والدہ سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا، اس لیے میں جھوٹ کیوں بولتا؟ سردار کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے کیے پر پشیمان ہوا، کہنے لگا بیٹا تجھے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے عہد کا اتنا پاس ہے، مجھ پر جو اتنے برسوں سے اپنے خالق کے ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے گزشتہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آپ کے دست حق پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی کہا،
ڈھاکہ زنی اور راہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تو ہی ہمارا قائد بن۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلہ والوں کو واپس لوٹا دیا اور ڈاکوؤں کا پورا گروہ گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے سعادت مند اور نیک بیٹے سے بہت خوش تھیں، جو کوسوں دور حصول علم کی غرض سے مقیم تھا۔ فاصلے کی مسافت و دوری کے باوجود اپنے بیٹے کا خیال رکھتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن دنوں بغداد میں تحصیل علم میں مشغول تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے ہاتھ ان کے لیے سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ اس ضمن میں مروی ہے کہ زمانہ طالب علمی میں سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 3 دن تک کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی، کوئی رقم پاس نہ تھی جس سے کھانے کی چیز ہی خرید لیتے۔ آخر ایوان کسریٰ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ایوان کسریٰ وہاں کا ایک مشہور مقام ہے اور یہ وہی محل ہے کہ جس کے 14 کنگرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت گر گئے تھے۔ آپ نے وہاں پر تقریباً 70 اولیاء کرام کو دیکھا جو آپ سے بھی زیادہ حاجت مند تھے اور ان کے پاس پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ آپ یہ صورتحال دیکھ کر واپس بغداد کی طرف چل دیے۔ اثناء راہ میں آپ کو ایک شخص ملا۔ اس نے آپ کی خدمت میں سونے کا ایک ٹکڑا پیش کیا اور کہا کہ یہ ٹکڑا آپ کی والدہ ماجدہ نے دیا ہے۔